الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دکھائی تو نہیں دیتا، مگر اس کے بصیرت افروز نشانات و دلائل ہمارے سامنے ہیں۔ جو آنکھ کھول کر دیکھے گا خدا کو پالے گا، اور جو اندھا بن گیا اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ کسی کو دیکھنے پر مجبور کر دیں۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا، اور اپنی جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ اور یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں تدبر کرتا ہے وہ ان مخلوقات کے خالق کی طرف رسائی حاصل کرے گا، اور اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کائنات کا خالق کس قدر زبردست قوت والا ہے، کس قدر پرفیکٹ ہے، اور کس قدر کسی کمی سے، کسی احتیاج سے، کسی نقص سے منزہ ہے، مبرہ ہے، بالا تر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں کسی قسم کی کمی نہیں رکھی، اور انسان کو یہ اختیار دیا کہ چاہے تو وہ ان نشانیوں پر غور کرے اور اپنے رب کی طرف رسائی حاصل کرے، اس کی معرفت حاصل کرے، اور اگر اندھا بنا رہے تو اس نے انسان کو یہ بھی حق دیا کہ وہ اندھا بنا رہے، اور پیغمبر کا کام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پہنچا دینا تھا۔ ان کا کام کسی کو مجبور کرنا نہیں تھا کہ وہ ضرور ہی حق کو مانے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو حق سے جوڑ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام